بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا؟ اس کے بعد تمام آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے بے شمار انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس کے بعد آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ساری کائنات کا انہیں رحمت بنا کر کے بھیجا، ساری کائنات کی وہ رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ آدم علیہ السلام تشریف دنیا میں کیوں لائے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو کیوں لائے؟ صرف اللہ عز و جل نے انہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ یہ جائے دنیا میں اور میرے بندوں کی جو ہے رہنمائی کرے، رہنمائی فرمائے اور ان کو ہدایت کرے، برائی سے روکے، بھلائی کی طرف لائے۔ یہی مقصد تھا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، وقت میں دین مکمل ہوا، دین کا ڈنکا ساری کائنات میں بجنے لگا۔ آج کونے کونے میں جو ہے دین کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، سجدہ ریزی کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ساری کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ کام کو انجام نہ دیا ہوتا تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نماز کیسے پڑھتے، ہم برائی سے کیسے بچتے، بھلائی کی طرف کیسے آتے، قرآن کی تلاوت کیسے کرتے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم بندوں سے ہم کیسے جانتے، ہم زندگی کیسے جیتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دین کا کام مکمل ہوا، پھر اسی کام کو انجام دینے لگے صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام کے بعد سلسلہ جاری ہے، یعنی پھر ولیوں کا سلسلہ ہو گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب نہ کوئی نبی آئیں گے اور نہ ہی تو کوئی صحابہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دین مکمل ہو چکا، اب یہ کام ہونا ہے، رکنا ہے نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ عز و جل جو ہے اپنے محبوب بندوں کو پیدا فرماتا رہے گا، لوگ دین کا کام کرتے رہیں گے۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ولیوں میں جو ہے جب 100 سال گزر جاتا ہے تو مجدد پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بھی جو لوگ غفلت میں ڈوبنے لگتے ہیں، دین سے بے رغبتی کرنے لگتے ہیں، برائی کی طرف جانے لگتے ہیں، دین سے دور ہونے لگتے ہیں، تو اللہ عز و جل جو ہے اپنے محبوب ولی کو بھیجتا ہے اور وہ ہم بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، ہمیں بھلائی کا راستہ دکھاتے ہیں، نیکیوں کا کام کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے ایک ایسا دور آیا ہندوستان میں کہ لوگ غفلت کے مارے دین سے دوری بنانے لگے، دین سے بے رغبتی رکھنے لگے، برائی کو عام کرنے لگے، برائی کو کثرت سے کرنے لگے، بھلائی کا کام چھوڑ بیٹھے، حق اور باطل کا فرق جو ہے تمیز جو ہے بھول بیٹھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے حالات کو، ایسے دور کو بہتر بنانے کے لیے اللہ عز و جل نے ان بندوں کے لیے، ہم بندوں کے لیے جو ہے اللہ عز و جل نے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ایک ایسی عظیم شخصیت کو درمیان میں بھیجا جو آج کسی کی پہچان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کو ایسا جو ہے علم و فنون عطا کیا ہے کہ ایسے ایسے مسئلے حل کر دیے ہیں، ایسے ایسے مسائل کو حل کر دیا ہے کہ آج ساری کائنات میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ان کے فتوے سے جو ہے تمام مسئلے دنیا میں حل کیے جاتے ہیں اور حل کیے جاتے رہیں گے۔ وہ عظیم شخصیت کون ہے؟ وہ عظیم شخصیت اعلیٰ حضرت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا، حق کو اور حق بتایا اور باطل کو باطل بتایا، حق اور باطل کا فرق ہمیں بتایا، نیکی کا کام ہم کیسے کریں، برائی سے ہم کیسے بچیں، یہ کام، یہ طریقہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا۔ آئیے چند باتیں ان کی سنتے ہیں۔ اے عاشقان امام احمد رضا، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت
बरेली शरीफ के महल्ला जसोली में हुई। 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी बरोज़े हफ्ता यानी सनीचर बवक्त ज़ोहर बा मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी को हुई। आपका नाम मुबारक मोहम्मद और दादा ने अहमद कहकर पुकारा और इसी नाम से मशहूर हुए। सुभान अल्लाह। सने पैदाइश के एतबार से आपका नाम अल मुख्तार 1272 हिजरी है। सुभान अल्लाह। बचपन शरीफ के शानदार झलकियां हैं, सुन लीजिए। रबीउल अव्वल 1276 हिजरी बा मुताबिक 1860 को यानी 60 हिजरी को तकरीबन 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक खत्म फरमाया। सुभान अल्लाह। और इसी उम्र में यानी इसी 4 साल की उम्र में फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई यानी अरबी में कलाम किया। रबीउल अव्वल 1278 हिजरी बा मुताबिक 1861 ईस्वी को तकरीबन 6 साल की उम्र में पहला बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। 1279 हिजरी बा मुताबिक 1862 ईस्वी को तकरीबन 7 साल की उम्र में रमजानुल मुबारक के रोजे रखना शुरू फरमाए। शव्वालुल मुकर्रम 1280 हिजरी बा मुताबिक 1863 ईस्वी को तकरीबन 8 साल की उम्र में मसला विरासत का शानदार जवाब लिखा। सुभान अल्लाह। 8 साल ही की उम्र में नहू की मशहूर किताब हिदायतुन नहू पढ़ी और इसकी अरबी शरह भी लिखी। सुभान अल्लाह। शाबानुल मुअज्जम 1286 हिजरी बा मुताबिक 1869 ईस्वी को 13 साल 4 माह और 10 दिन की उम्र में उलूमे दरसिया से फरागत पाई। सुभान अल्लाह। दस्तार फजीलत हुई। सुभान अल्लाह। इसी दिन फतावा नुवेसी का बाकायदा आगाज फरमाया और दरसो तदरीस का भी आगाज फरमाया। सुभान अल्लाह। ये है हमारे आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि बचपन ही से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो है उनसे काम लेना शुरू कर दिया और ऐसे शौक कि वो काम करते रहे कि इतनी कम उम्र में प्यारे इस्लामी भाइयों शायद ही कोई ऐसा हो जो कर सकता हो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों जो आला हजरत ने कर दिया लोग सोचते रह जाएंगे, लोगों की अक्ल दंग है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह अज़्ज़ व जल के जो वली होते हैं जब ये जमी पर होते हैं तो रोजाना मेला होता है और जब जमी में होते हैं तो सालाना मेला होता है। ये हमारे आला हजरत की शान है। आला हजरत आए तो क्या डंका बजा दीन का कि तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रजा, तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रजा। दौरे बातिल और जलालत हिंद में था जिस घड़ी, दौरे बातिल और जलालत हिंद में था जिस घड़ी, तू मुजद्दिद बन के आया ऐ इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तमाम लोगों को जो भेजा और आला हजरत को यानी भेजा तो सब ने नेकी का काम किया, नेकी की दावत को आम किया, बुराई से लोगों को मना किया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह इस काम को बेहद पसंद करता है। तो हमें चाहिए कि हम इन अच्छी बातों को सुने, हम खुद अमल करें, दूसरों तक नेकी को पहुंचाएं, लोगों को बुराई से रोकें। ये नबियों का, सहाबा का, ताबा का, तबई ताबा का, तमाम औलिया कराम, कुतुब अब्दाल, मज़ूब, मस्तान कलंदर, गौस का और हमारे तमाम वलियों का, आला हजरत का और मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का यही काम है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों यही काम को अंजाम देते रहिए। इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। या अल्लाह हमसे खूब दीन का काम ले ले। आमीन।